السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق اور فصیح زکا. آج اور ابھی دو رائے میں 2 سال پہلے قائم کی گئیں فوجی عدالتوں نے اپنی مدت پوری کر لی. کیا فوجی عدالتیں اپنے قیام کے اہداف حاصل کر پائیں؟ پھر بات کریں گے وزیر دفاع کی جانب سے جنرل راحیل شریف کی اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کی سربراہی کی تصدیق. کیا اتحاد میں شمولیت پاکستان ایران تعلقات پر اثر انداز ہوگی؟ آخر میں بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی جس کو آسٹریلیا کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس ہار کی ذمہ داری کون لے گا؟ بات کریں گے فوجی عدالتیں جو 2 سال پہلے قائم ہوئیں وہ کیا اپنے مقاصد تک پہنچ پائیں. ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ ڈائریکٹر جسٹس پروجیکٹ پاکستان سارہ بلال صاحبہ ہیں. جی سارہ صاحبہ ویلکم. تھینک یو فار ہیونگ می. یہ جی بتائیے گا کہ جو 2 سال پہلے یہ عدالتیں قائم ہوئیں اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں وہ سب کے سب اب اینٹی ٹیرر کورٹس کی طرف ٹرانزیشن ہو جائیں گے. کیا ہمارے سویلین عدالتی نظام میں وہ اصلاح ہو سکی ہے کہ اب یہ ہو سکے؟ دیکھیے جو ہمارا سویلین عدالتی نظام ہے اس کو بہت پہلے سے ہی اس کے اندر ہے گنجائش کہ یہ ہر تمام قسم کے کیسز کو ہینڈل کر سکتا ہے. اور اگر آپ یاد کریں تو جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تھرو جو یہ عدالتیں قائم ہوئی تھی دہشت گردی کی عدالتیں یہ بھی ایک اسپیشل لا کے تحت آئی تھی 97 میں. اب پرابلم یہ ہے کہ 97 سے لے کے اب تک جو یہ ہمارا سسٹم ہے اس کو کبھی نہ ریفارم لایا گیا نہ اسٹرینتھن کیا گیا نہ اس کی ویکنیسز کو ایڈریس کیا گیا. اینڈ دا پرابلم از 2 سال پہلے جب یہ ملٹری کورٹس بھی بن رہی تھی تو ہمارا موقف یہی تھا کہ آپ کا ایگزسٹنگ کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک ہے جو اینٹی ٹیررزم لیجسلیشن ہے آپ اس کو اسٹرینتھن کریں اس کی ویکنیسز کو ایڈریس کریں کیونکہ 2 سال گزر جائیں گے اور آپ پھر وہیں آ جائیں گے. اور اب تو لگتا ہے کہ یہ بالکل وہی ہو رہا ہے. 2 سال گزر گئے ہیں. سارہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ یہ جب ملٹری کورٹس بنتی ہیں پاکستان میں تو انٹرنیشنل پبلک اوپینین کیا بات کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے بارے میں؟ دیکھیے اگر آپ اس پہ کامنٹ کر سکیں میں پوری دنیا کے بہاف پہ تو نہیں بول سکتی. میں تو ایک پاکستانی ہو کے ہی بول سکتی ہوں کہ ایک پاکستانی ڈیفینڈنٹ. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ کامنٹ کر سکیں اس پہ تو کریں. دیکھیے I don't think کہ anybody has a right to necessarily tell Pakistan right now کہ ان کا نظام غلط ہے because اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر میں ٹرینڈ وار آن ٹیرر کے تحت یہ اسپیشل کورٹس اور یہ اسپیشل لاز اور یہ سیکرٹ ٹرائلز اور ڈیو پروسیس کو لے جانا یہ تمام ٹرینڈز آپ دیکھ رہے ہو انٹرنیشنلی بھی. امریکہ میں ہو رہا ہے وتھ فیسا کورٹس, برٹن میں ہو رہا ہے وتھ اسپیشل کورٹس اور یہی چیز یہاں پہ بھی آئی ہے. لیکن یہ فرام اے ہیومن رائٹس پرسپیکٹو یہ ایک نہایت غلط ٹرینڈ ہے. کرمنل لا اور جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اور ایون جو اس کے اندر اسپیشل لاز پاس کی جاتی ہیں they are more than capable of taking care of all kinds of crimes. So internationally بھی یہی push اور سوال بس یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کورٹس جو ابھی پھر اینٹی ٹیررزم کورٹس جا رہے ہیں جب یہ بنے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ اسپیڈی کنکلوژن ہو اور اب اس میں بھی بہت زیادہ پینڈنگ کیسز رہتے ہیں اور ایک مسئلہ شاید یہ ہے کہ ہر کیس انہوں نے ٹیررزم کے تحت ڈال دیتے ہیں جیسے جو بھی کڈنیپنگ ہو. تو ابھی ٹیررزم کا جو ڈیفینیشن ہے اگر یہ کورٹس اب کام کریں اسپیڈی کام کریں ان کا کیس لوڈ کم ہو تو اس میں کیا چینجز لانے پڑیں گے؟ So you raised a very good point. دیکھیں لیکن ایک چیز میں شروع میں کہنا چاہتی ہوں کہ اسپیڈی ٹرائل doesn't necessarily mean a fair trial, right? And doesn't mean کہ آپ جلد بازی کرتے ہوئے اگر آپ غلط بندوں کو پکڑ رہے ہو اور ان کو کنوکٹ کر رہے ہو تو اس کا نہ سوسائٹی کو فائدہ ہے نہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کو فائدہ ہے. اب یہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی جو پرابلمز ہیں جو اسٹرکچرل پرابلمز ہیں اس کے اسٹیٹسٹکس اسپیک فار دم سیلوز. 17,000 کیسز سے زائد ابھی پینڈنگ کیسز ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹس نے. جسٹس پروجیکٹ پاکستان نے 2013 میں
تمام وہ لوگ جن کو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے تھرو ڈیتھ سینٹنسز ہوئے ہیں ان کے کیسز کو اینالائز کیا تھا اور ان کے اسٹیٹسٹکس کو اسٹڈی کیا تھا اینڈ دا ریزلٹ واز شاکنگ. اس وقت 2013 میں 800 افراد کو سزائے موت دی گئی تھی دہشت گردی کی عدالتوں میں. ان میں سے less than 10% of the people who were sentenced to death had anything to do with یا تو ان کی دہشت گردی کسی تنظیم سے تعلق تھا یا ان کا کوئی دہشت گردی کا ایکچوئل کرائم تھا. سو دا پرابلم ایکچولی از کہ وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹیررسٹ, وی آر ناٹ کنوکٹنگ ٹیررسٹ, وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹیررسٹ انڈر اینٹی ٹیررزم ایکٹ. اب آپ نے کہا کہ ان کی ٹیررزم کی ڈیفینیشن بہت وائڈ ہے. I'll give you an example. ظفر اقبال کا ایک کیس تھا, بندہ ہے, اس کو سزائے موت ہوئی ہے دہشت گردی کی عدالت سے. کس لیے؟ کیونکہ اس نے اپنے والد صاحب کو وراثت کے چکر میں اپنے والد صاحب کو گولی مار دی گھر کے اندر. اب جو دہشت گردی کی عدالت نے اس نے اس کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ جی ہماری جورسڈکشن بنتی ہے کیونکہ باپ کو مارنا ایک سوسائٹی میں خوف پھیلانے کے ساتھ ہے. سو اس لیے یہ بھی ٹیررزم کا کیس ہے. جب آپ کا اسٹرکچرلی آپ اس ایکٹ کو ایڈریس نہیں کریں گے, اس کی خامیوں کو ایڈریس نہیں کریں گے, کامن پرابلم ہے کہ جناب سارا بلال صاحبہ یہ بھی بتائیے گا, آپ طویل تجربہ رکھتی ہیں ڈیتھ پینلٹی کے متعلق, ڈیتھ رو کے متعلق اور کرمنل ٹرائلز میں جو نقص نظر آتے ہیں اس کے بھی متعلق, پروسیکیوشن یا جس کو استغاثہ کہتے ہیں اس میں وہ کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں کہ صحیح لوگ کے متعلق اس طرح کے کیس بلڈ کیے جائیں اور ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے ATCs میں؟ دیکھیں ATCs میں جو پروسیکیوشن کی ایشوز ہیں, پہلی بات ہے کہ ٹریڈیشنلی ہماری جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہیز ناٹ بین دیٹ انڈیپینڈنٹ, ٹھیک ہے نا, وہ اینڈ دے آر دا فرسٹ چیک ان دا کرمنل جسٹس سسٹم کہ وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک کیس ہے, یہ نہیں ٹھیک کیس, اس میں یہ ایویڈنس کافی نہیں ہے, دس شوڈ ناٹ گو ٹو ٹرائل, ٹھیک ہے نا. بٹ یہ بھی میں جانتی ہوں کہ پچھلے چند سالوں سے پروسیکیوشن ایٹ لیسٹ پنجاب کی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ریفارمز آ رہے ہیں. ایک نئی پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کھڑی ہو رہی ہے اور وہ کافی پروفیشنلی چیزوں کو لے جانا چاہ رہے ہیں. سو دے آر ایڈریسنگ دیز کنسرنز. لیکن جب تک آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں یہ چینجز نہیں لائیں گے تب تک جب تک قانون وہی رہے گا تب تک پروسیکیوشن کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوں گے. جب تک قانون وہی رہے گا تب تک ججز کرتے رہیں گے. تو پہلے ہم نے قانون بالکل ٹھیک سارا بلال صاحبہ, جی بالکل ٹھیک بلال صاحبہ, بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ جی آپ نے باتیں سنی, یہ بھی جو ذکر کر رہی تھی نا کہ یہ اتنا کامن پرابلم ہے کہ آپ انفلوئنشل جو ہیں وہ اینٹی ٹیررسٹ لاز کو کسی بھی کرائم میں استعمال کر لیتے ہیں. اسی پہ بات کرتے رہیں گے ابھی وقفے کے بعد, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی فوجی عدالتوں کی جو 2 سال پہلے قائم ہوئیں, وہ کیا اپنی منزل تک پہنچ سکیں اور سویلین عدالتی نظام میں کیا وہ اصلاح ہو سکا. دیکھیں جی, 2 سال پہلے جب آپ نے ان عدالتوں کو قائم کیا تو تب دسمبر 16 2014 کا جو حملہ تھا وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا, اور آپ کی جو سویلین سیاسی جماعتیں بھی تھیں مشترکہ اجلاس کے ذریعے وہ انہوں نے یہ قانون میں ترمیم لائے اور آپ کے آئین میں ترمیم لائے, لیکن تب بھی ان کی خاصی ہیسیٹیشنز تھیں اور ان کا تھا کہ جی ہم یہ صرف 2 سال تک کر رہے ہیں اور اس کا واحد اور صرف واحد مقصد یہ ہے کہ آپ ان دنیا کے جو سب سے خطرناک شدت پسند ہیں ان کو آپ سزا دے سکیں, لیکن اس کے شانہ بشانہ آپ اپنے سویلین عدالتی نظام کی اصلاح کر سکیں. اب سزائیں ہوئیں, بالکل ہوئیں اور ہونی بھی چاہیے, اور ان میں صفورہ گوٹس بھی تھا, اس میں APS پشاور کے جو ملوث تھے وہ بھی تھے, سبین محمود صاحبہ کے جو قاتل تھے اس میں کافی بڑے بڑے جو آپ کے حملے ہوئے ہیں اس میں جو لوگ ملوث تھے اس میں شامل کیے گئے. لیکن اصلاح کی طرف آپ نے اس طرح کی توجہ نہیں دی جو شاید بنیادی مقصد تھا اس تمام ایکسرسائز کا. یار ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس ملک میں ملٹری لیڈ انٹیلیجنس ایجنسیز لوگوں کی فورس ڈسپیرنس میں انوالوڈ ہونا, اس میں اگر آپ ملٹری کورٹس کو بٹھا دیں جسٹس کرنے کے لیے اور آپ یہ بھی کریں کہ ان کی پروسیڈنگز بھی ان کیمرہ ہو, پبلک ہیئرنگ بھی نہ ہو, تو ایسے میں بڑا خطرناک صورتحال بن سکتی ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ پروسیکیوشن کی سٹوری سنیں ٹیررزم کے کیسز میں، جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں جو پبلک ہیئرنگ جن کی ہوتی رہی ہے، ان کی پبلک پروسیکیوشن کی ہیئرنگ سنیں آپ کو پتہ چلے گا کتنی ڈوبیس سٹوریز یہ بناتے ہیں. نہیں لیکن اور کس جناب طرح کی لوگوں کو یہ پکڑ کے لے کے آتے ہیں. بات یہ جناب، یہ جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں نا، یہ ساری باتیں عدالت عظمیٰ کے سامنے ہوئیں، اور عدالت عظمیٰ نے جب وہ فیصلہ کر رہے تھے 21ویں ترمیم کے کیس پہ، انہوں نے کہا کہ جی یہ جو عدالتیں ہیں یہ جائز ہیں. بات یہ ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، خود سنی ہوئی ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ڈوبیس کہانیاں سنی ہوئی ہیں. تو جناب اس میں دیکھیں وہ بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ڈوبیسنس کی اور ان سرکمسٹانسز کی، یہ سب کا سب لٹیگیٹ ہوا ہے عدالت عظمیٰ کے سامنے. مجھے جو ایشو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ساری انکنسسٹنسیز نظر آ رہی ہیں عسکری انتظامیہ کی طرف سے، تو آپ خود وہ ذمہ داری کیوں نہیں اٹھاتے اور یہ کہتے کہ جی ہم سب سے بڑا ان عدالتوں کی اصلاح کریں گے. ریفارم نہیں کر سکے جوڈیشل سسٹم. وہی تو ساری بات ہے نا جناب. جب آپ سٹاپ گیپ کی بات کرتے ہیں، جب وہی کہ جی نیچر ابھورز اے ویکیوم، وہ بڑھتا جائے گا اور ان کی کیپیسٹی بھی سویلینز کے کیپیسٹی میں مداخلت کرتی رہے گی جب تک آپ خود اصلاح نہیں کریں گے. کیوں فصیح صاحب کیا رہا ہے؟ اس میں ایک یہ ہے کہ یہ جو کورٹس تھے، میرے خیال میں کوئی ایسا شورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے انصاف ملا. اس کا فنکشن ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک سینس آف کینیٹک جسٹس، کہ ایک دم سے جو اسٹیٹ پیرالائز ہوئی تھی اس سے پہلے وہ کچھ ایکشن میں کر رہی تھی. ٹھیک ہے، اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ سیکرٹ پروسیڈنگز ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیسے ہوا. لیکن جو اور مسائل ہیں، یہ جو سنسیٹ کلاز کی بات ہو رہی ہے کہ 2 سال کے بعد ختم، آپ اگر دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف عدالتوں کا مسئلہ ہے، اس کا پھر پروسیکیوشن کا، پھر پولیس کا. ہمارا جو پولیس ہے وہ پرائمری ایویڈنس جو ہے نا وہ وٹنس ٹیسٹمنی ہوتا ہے، وہ پاکستان میں انہیرنٹلی ویک ہوتا ہے. میں نے پچھلے کیسز کے ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایکویولنٹ ایسے بھی پولیس لے آتے ہیں لوگوں کو کہ جی آپ نے کیسے اس دہشت گرد کو دیکھا، جی میں پراٹھا بنا رہا تھا ڈھابا میں، یہ ڈسکس کر رہا تھا اپنا پلان کسی اور سے. ٹھیک ہے نا، وہ مینوفیکچرڈ. تو ابھی ایک جو کیس لوڈ ہے، والیوم ہے، جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جو بیسک فنکشن تھا، میرے خیال میں جو ریفارم ابھی کرنا ہے کم از کم اسے کرٹیل کر دیں، اسے ہائی پروفائل کیسز، اس کا جو ایلیمنٹ ہے کہ یہ سپیڈ کے ساتھ ہو، بیکاز آپ کو ایک میسج بھیجنا ہوتا ہے. میرے خیال میں ایک اس اسٹیٹ میں صرف اس ٹائم پہ جب آپ کا پروسیکیوشن آ جاتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں آپ ایکشن لے سکتے ہیں لے لیتے ہیں، لیکن جو پورا اسپیس ہے ہیٹ مٹیریل کا، لٹریچر کا، جو اس ایکٹس میں ہے کہ جو پرسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں کہ یہ ریلی نہ کر سکیں، اس پر آپ قابو نہیں لا رہے. خیر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس سلسلے سے آپ کئی بار گزر چکے ہیں. جو سارا بلال صاحبہ نے بھی ذکر کیا تھا 97 میں محرم علی کیس کے بعد آپ نے بات کی اسپیشل کورٹس کی، آپ ATCs لائے. پھر 2013 میں آپ کو یاد ہوگا پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کی بات ہوئی اور اسپیشل کورٹس کی. پھر اس کے اگلے سال آپ نے ایک تیسرا نیا عدالتی نظام قائم کیا اور فوجی عدالتوں پہ آپ نے 21ویں ترمیم سائن کیا. تو آپ بار بار اتنا فورسفلی آپ ریفارم کرنے پہ کیوں نہیں فوکس؟ میں ایگزیکٹ یہی بات ہے جناب، اتفاق کروں گا. ایک اور چیز ہے جو لا کا ایک ڈکٹم ہوتا ہے، ہم نے کیا کیا، جیسے پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ ہے نا، ہم نے جو پنشمنٹس ہیں چھوٹے سے چیزوں پہ بڑھا دی ہیں. پنشمنٹس آر ناٹ ڈیٹرنٹ. اس کی وجہ سے کوئی جرائم نہیں چھوڑتا کہ اس کی پنشمنٹ ہے. لا کا اپلیکیشن اگر وہ اشورڈ ہو، اگر اس میں موت بھی نہ ہو تو اس میں پھر ڈیٹرنس فیکٹر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. خیر آخر میں یہی بات کریں گے اور شاید یہی بات کر سکتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے گواہوں کی، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کے خلاف ڈوبیس کیسز بنے ہیں وہ بہت ہی مظلوم لوگ ہیں. کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو بہت مظلوم لوگ. اور آخر میں شاید یہ بھی کہنا چاہیے کہ جب تک آپ اپنے گواہوں کی شناخت کو محفوظ نہیں رکھیں گے، جب تک آپ اپنے استغاثہ اپنے پروسیکیوٹرز کو امپاور نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے جج صاحبان کو اسی طرح ان کیمرہ ان کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے اور ان کو وہ اینٹی ٹیرر والی ٹریننگ نہیں دیں گے، پرووائڈ نہیں کریں گے، فراہم نہیں کریں گے، تو آپ بار بار اسی فوجی عدالتوں کی ڈسکشن کرتے رہیں گے اور بار بار اسی پہ قانون سازی کرتے رہیں گے. ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر ہم ملٹری کورٹ سے ایک لیسن اگر لے سکیں، جو پروٹیکشنز ہے، جو سیکریسی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ سب کچھ دبا دے اور اس کی کوئی، لیکن اس کو آپ سویلین نظام میں لے آئیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اگلے حصے میں کچھ عسکری معاملات پر بات ہوتی رہے گی. جنرل راحیل شریف صاحب جنہوں نے عسکری اسلامی اتحاد کی سربراہی کی تصدیق کر لی، اس پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دورائے. وزیر دفاع کی جانب سے سابق سپہ سالار راحیل شریف صاحب نے اسلامی عسکری اتحاد کی قیادت کی تصدیق کر لی، اور اس پر ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پہ کیا اثر پڑے گا، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار. جی بریگیڈیئر صاحب ویلکم. جی السلام علیکم. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ یہ ایک سعودی عرب لیڈ کولیشن ہے اور اس میں راحیل شریف صاحب کا ایک بہت بنیادی کردار ہوگا، تو جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، اس کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی تو نہیں آ جائے گی؟ جی دیکھیں، میں نے کل کی بات ہوئی تو میں یہ کر رہا تھا جی کہ یہ جو خاص طور پہ گورنمنٹ نے نو آبجیکشن دیے، آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ نے اس کو اینالائز کیا ہوگا. ٹھیک. کیونکہ خطے میں بالکل ابھی انوائرمنٹ چینج ہو رہی ہے، جیو پولیٹیکل سچویشن بھی چینج ہے، نئے گروپ بن رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے جب آپ سعودی عرب کے ساتھ اپنا لنک کرتے ہیں اور وہ یہ شو کریں کہ گورنمنٹ کی اپروول سے گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ضرور فرق پڑے گا. ایران اور سعودی عرب یمن میں آپ کے سامنے ہیں، پھر اس کے بعد شیعہ سنی کی جو پرابلم ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. اس کو ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے تھا. اور اس اسٹیج کے اوپر جبکہ ہمیں خاص طور پہ ایران کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایران اور انڈیا بہت کلوز ہو رہے تھے، اور اس وقت انڈیا کو اور موقع ملے گا کہ ان کے کلوز ہونے کے لیے، جبکہ ہمیں اپنے ریجن کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. کیونکہ رشیا، چائنا، پاکستان، سینٹرل ایشیا اور اگر ایران ہمارے ساتھ مل جاتا ہے تو ناٹ اونلی کہ ہمارے یہ خطہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بلکہ اس سے ہمارے افغانستان کو حالات بہتر کرنے میں آرام ملے گا، آسانی ہو جائے گی. کیونکہ ناردرن الائنس پہ انفلوئنس جو ہے وہ ایران کا ہے، اور سدرن جو ہے افغانستان، اس میں پاکستان کے پشتون نیٹ ورک کے ساتھ ہمارا کنیکٹڈ تھا. تو ایک تو یہ آئے گا. تو آئی ایم شیور کہ ابھی جنرل راحیل شریف پہ بہت بڑی ایک ذمہ داری آ جائے گی، جو کہ میرے خیال میں وہ کیپیبل ہیں. ہی کین برج دس گیپ. اگر اچھا، اس پہ کوئی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کی پلاننگ لیول پہ وہ کر رہے ہوں گے کام اپنا، یا ٹروپس کو لیڈ کر رہے ہوں گے؟ فار انسٹنس اگر یہ کولیشن جو ہے سیریا میں آپریشن کرتی ہے تو جنرل راحیل شریف صاحب کا رول کیا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال میں جنرل راحیل کا رول سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ اس بلاک کے اندر ایران اور ان کے لائک مائنڈڈ گروپ کو بھی انکلوڈ کریں. تب یہ اسلامک ایک اینٹی ٹیررزم گروپ بنے گا جو آپ کنٹرول کر سکیں گے. اس کے لیے ویسے تو جنرل راحیل میں آل کیپیبلٹی ہے، اور یہ ایران کو اپنا انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں، اور وہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ بھی ہوگا کہ میں جتنی بھی کوشش کروں تبھی یہ ایک اسٹرانگ گروپ بنے گا اس پوسٹ داعش کے خلاف، ISIS کے خلاف. کہ اگر یہ دونوں گروپس کو ملانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے اور پوری اسلامک دنیا کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے گا، پچھلے سال پاکستان کی مجلس شورا نے یہ موقف اپنا ثابت کر دیا کہ وہ یمن میں فوجی مداخلت نہیں کریں گے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کولیشن کے حق میں ہیں اور اس کی ہم تمام حمایت کریں گے، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ پاکستانی فوجی شام میں یا عراق میں یا یمن کے آپریشنوں میں شامل ہوں گے؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان ٹروپس جو ہے نا وہ سعودی عرب کی باؤنڈریز کو کبھی کراس نہیں کریں گے. ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم پراکسیز نہیں لڑ سکتے. پہلے ایران اور سعودی عرب کی پاکستان میں بہت پراکسی ہوئی ہے اور بہت لڑائی ہم نے لڑ لی، بہت ہو چکا. میرے خیال میں ہم اتنے میچور ہو گئے ہیں، اور ہماری حکومت کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آرمی کا بہت کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ہم سعودی عرب کی پروٹیکشن کے لیے تو یس وی کین بی دیئر، بٹ ناٹ کراسنگ باؤنڈریز آف سعودی عربیہ. تو میرے خیال میں یہ تو ضرور ہوگا. ہو سکتا ہے کہ پلاننگ میں شامل ہوں، آپ اسٹریٹجک پلاننگ میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن ٹروپس ہمارے کسی حالت میں بھی نہ جانے چاہیے اور نہ جائیں گے. میرے خیال میں اگر یہ جاتے ہیں تو یہ ہماری حکومت کی بہت بڑی غلطی ہوگی. بالکل، اور اس میں کبھی بھی میں ایسے نہیں سوچ سکتا. بالکل ٹھیک. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ شو میں شامل کا اپنا قیمتی وقت دینے کا. جناب میرے خیال سے یہ بات تو بالکل ٹھیک انہوں نے کی ہے کہ پہلا جو کردار ہونا چاہیے، ایک تو ٹروپس بالکل نہیں جانے چاہیے، اور اصل میں جناب ان خلیجی ممالک سے لڑا جاتا بھی نہیں ہے. وہ ہمیشہ پاکستانی عسکری قیادت کی طرف ہی دیکھتے ہیں جب بھی کوئی آپریشن کی بات ہوتی ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر اولین درجے پہ آپ یہ رکھتے ہیں کہ ایران کی اس میں مداخلت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ 90% اس طرح کی اتحاد کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ادھر ہی ختم ہو جائیں گے.
یہ جو دیکھیں نا، یہ جو ہمارا ملٹری کوآپریشن ہے نا گلف سٹیٹس کے ساتھ، اس نے ہمیں کوئی فائدہ کبھی نہیں پہنچایا، نقصان پہنچایا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقصان، بلکہ چھوٹا نہیں بہت بڑا نقصان میں آپ کو بتا سکتا ہوں. 60s اور 70s میں نا انڈیا کا یہ ملٹری ڈاکٹرائن تھا کہ پاکستان پہ نا ایک سلائٹ ایج ملٹری کیپیبلٹی کے حوالے سے رکھنا ہے. ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے ملٹری کوآپریشن شروع کی سعودی عربیہ سے گلف سٹیٹس کے ساتھ، اور انڈیا نے کہا کہ اب کیونکہ گلف سٹیٹس کے پاس امریکن ویپنز، فرینچ ویپن، برٹش ویپن آ رہا ہے، تو اور انڈیا یہ گلف سٹیٹس پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں ملٹریلی، تو انڈیا نے کہا کہ نہیں، اب ہم ملٹری ڈاکٹرائن میں ہم نے چینج کرنی ہے، ٹھیک کہ سلائٹ ایج نہیں کرنا بلکہ ڈسائسو ایڈوانٹیج ہونا چاہیے. 80s میں انڈیا اس بات پہ کنونس ہو چکا تھا کہ اب ہم نے ڈسائسو ایڈوانٹیج لینی ہے پاکستان پہ ملٹری کیپیبلٹیز کے حوالے سے. اب کیونکہ فائنینشیل سپیس انڈیا کے پاس اتنی زیادہ تھی کہ وہ ڈسائسو ایڈوانٹیج لینے میں کامیاب ہو گیا. ہم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے گلف سٹیٹس کے ساتھ وی پرچیزڈ ولنریبلٹیز، بالکل ٹھیک، ملٹری ولنریبلٹیز کو پرچیز کیا. فصیح صاحب آپ کی کیا رائے ہے اسی پہ؟ اس میں میرے خیال میں ابھی جو ہم نے سنا بھی اور جو ڈسکس بھی ہو رہا ہے، ہم ذرا آپٹمسٹک ٹیک اس پہ ڈال رہے ہیں، بیکاز ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف ان کی بہت اچھی ریپوٹیشن رہی ہے، ان کے بڑے سکسیسز بھی رہے ہیں، انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی. لیکن ابھی جو یہ کانٹروینشن آف رولز ہو رہے ہیں حکومت کے ساتھ، ان کے اوکے کے ساتھ، پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ابھی ایک آرمی کو ہیڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہماری بھی اپنی سیکرٹس ہوتی ہیں، آپ ایک لمٹ اس میں ڈال دیں کہ 1-2 سال کے بعد آپ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو نیکسٹ ان لائن پہ آئے وہ اپنا جو کمانڈ ہے وہ اسٹیبلش کر لیں. تو کسی اور آرمی یا کولیشن فورس کے ساتھ اتنا جلدی جانا یہ پرابلمیٹک ہے. اب سعودی جو ہے ہمارے اتحادی بھی ہے، لیکن ہمارے اپنے انٹرسٹس ہیں، اور میرے خیال میں پرابلم اس کولیشن کی بھی ہے کہ ہم اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کولیشن بن رہا ہے، بہت لوگ خوش ہیں، 29 ممالک جو بھی ہے، لیکن جہاں تک ابھی تک لگ رہا ہے کہ شاید 2-3 ہی آرمیز انوالوڈ ہیں، زیادہ تر کام کوآرڈینیشن کا ہے. اور جن ممالک پہ انہوں نے زور دیا ہے وہاں ٹھیک ہے آئسس تو ہے، لیکن وہاں سیکٹیرین کانفلکٹ بہت زیادہ ہے، وہاں سارا پراکسی وارز چل رہا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ تھوڑی اس کا ایک ایکویولنس یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کے پریسٹیج کو دیکھ لیں، جب لغاری پریزیڈنٹ بنے وہ پھر MNA بنے، ٹھیک ہے نا، سو اٹ ڈزنٹ، اب جب زرداری بھی ہی وانٹس ٹو بیکم این MNA وہی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وتھ چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا یہ آپ کا سن سیٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کام کر لیا، اور خاص کر اس قسم کے لیگسی کا. اب یہ سعودی میں یہ ٹروپس تو کمانڈ کریں گے نہیں. اگر آپ دیکھیں ایک نیگوشیٹڈ سپیس ٹونی بلیئر نے اپنے لیے کیا تھا جب وہ ریزائن کر اور کوارٹیٹ کے پاس چلے گئے، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا، تو وہ ذرا ایک ڈپلومیٹک موو تھا. ابھی میرے خیال میں ہمارا جو توقع ہے کہ یہ ممالک یا ایران، سعودی ان کو قریب لے آئیں گے، آئی تھنک یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس میں یہ پاور نہیں ہوگا. تو صرف پریسٹیج کی بات بھی نہیں ہے، آبویسلی ہماری اپنی بھی ایران کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے. اور دوسرا یہ کہ میرے خیال میں ابھی تک ہم ریلیٹیولی سکسیس، ضیاء الحق نے شاید ایک دفعہ انوالو ہو گئے تھے جارڈن میں اور لیکن ہم مڈل ایسٹ کے جو سیکٹیرین ایشوز ہیں نا اسے ہم دور رہے ہیں. اور ابھی تک شکر ہے کہ پاکستان میں ہے سیکٹیرین مسئلہ، لیکن جس لیول آف اینیموسٹی یا بلڈ تھرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ نہیں، ہم اس سے دور ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے دونوں ایز اے فارن پالیسی ایشو اور ایز اے ڈومیسٹک انٹرنل سیکورٹی ایشو ہمیں مڈل ایسٹ کی سیکٹیرین وائلنس سے بہت دور رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس میں جی کوئی شک نہیں ہے کہ جو شام اور عراق اور یمن میں جو ایک فرقہ واریت کی آگ لگی ہوئی ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا راحیل شریف صاحب کی اس میراث کا، وہ ہمارے دلی شکریہ کے مستحق ہیں، لیکن جب وہ اس اسلامی عسکری اتحاد کو ہیڈ کریں گے تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گا، اور اس میں ایران کی مداخلت شاید
انتہائی اہمیت اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی گورنمنٹ از ان لائک پاکستانی گورنمنٹ. مطلب یہاں پر آپ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے طور پہ پاکستانی گورنمنٹ کو بہت آسانی سے انفلوئنس کر سکتے ہیں. ایز اے کمانڈر آف دا کولیشیل فورسز یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انفلوئنس سعودی گورنمنٹ. یو کین بی شیور اباؤٹ دیٹ. میں تو کہتا ہوں شاید آپ کو ان کو انفلوئنس کرنا چاہیے بھی نہیں, ان کو ادھر ہی رہنے دیں جس طرح کے ہیں, جس طرح کے ہیں. یہ بھی ہے کہ مسلم امت جو ہے نا, ہم نے ابھی تک یمن کے بارے میں کوئی سیریس ڈسکشن بھی نہیں کی. 1.5-2 سال میں میرے خیال میں کافی ظلم بھی ہوئے ہیں, اور آپ اس وار میں اپنے آپ کو ایسوشیٹ کرنا, جو ابھی میرے خیال میں اگلے 5 سال میں جب چیزیں ذرا سنبھل لیں گے تو پھر ایک وار کرائمز کی بات بھی ہوگی, اس میں ایک تحقیق بھی ہوگی, اور اس میں سب گندے ہوں گے. اور پاکستانی فوجیوں کی اس میں مداخلت کی شاید گنجائش ہرگز نہیں ہے, نہ شام میں, نہ عراق میں, اور خصوصی طور پہ یمن میں. وہ میرے خیال سے اس کی کوئی گنجائش کہیں سے بھی نہیں ہے. یہ آپ کی ایک اور چیز ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹریٹجکلی یہ غلط ڈیسیجن لیا, لیکن ایک پوائنٹ میں ایٹ لیسٹ جتنا پریشر سعودی نے ڈالا تھا, میرے خیال میں 2014 میں تھا, دونوں آرمی اور ایک اس پہ, تو میرے خیال میں اس پہ ذرا دیکھنا ہوگا کہ یہ اس ایٹ لیسٹ اس ساؤنڈ اسٹریٹجک ڈیسیجن کو کہیں کمپرومائز نہیں. بالکل ٹھیک. خیر, امید یہی ہے کہ اس اتحاد میں شمولیت سے ایران پر کوئی اس طرح کا اثر نہ پڑے جو ہمارے تعلقات میں مزید کشیدگی آ سکتی ہے, اور یہ بھی کہ جو ہم نے یکجہتی کا اظہار کیا تھا فوجی قیادت نے بھی اور مجلس شورا نے بھی یمن کے متعلق, اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے. یہ میرے خیال سے ہماری بہتری کی بات ہے. اگلے حصے میں ذرا ہٹ کے بات کریں گے جو پاکستان نے کرکٹ میں آسٹریلیا کے ہاتھ شکست کھائی, اس کا ذمہ دار کون ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کچھ سنجیدہ معاملات کے بعد کچھ ہلکی بات بھی کرنی چاہیے. آسٹریلیا کے ہاتھ جو پاکستان نے بے تحاشا مار کھائی کرکٹ کے میدان میں, وہ اب ہمارے ساتھ کچھ ماہرین ہیں اسی موضوع کے متعلق, وہ اس پہ بات کریں گے. جی فصیح زکا صاحب, کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے تو 99 میں کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیا تھا. بہت خوب. لیکن شکر ہے پاکستان کی میڈیا میں اگر آپ کو کچھ جاننا نہیں ہوتا کسی چیز پہ بات کرنے میں تو بول ہی دیتا ہوں. میں اسی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں. تو ایک تو یہ میرے خیال میں جو ہم نے کرکٹ ابھی تک دیکھا ہے, میں تو صرف یہی دیکھتا ہوں کہ اس سے سٹوری کیا بن جاتی ہے. تھوڑا بہت یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز ایز دے ایج, سرپرائزنگ سٹوری ہے, ابھی بھی اچھا کھیلتے ہیں. یہ جو اب وائٹ واش ہوا ہے, ہم امیڈیٹلی کہہ دیتے ہیں کہ اب اس کے ذمہ دار کون ہے, میچ ہے, سیریز ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے پروڈیوسر صاحب نے یہ بلکہ لکھوایا ہے, اس ہار کی ذمہ داری کون لے گا, اس کا ٹرائل کریں, ابھی بیٹھ کے ٹرائل کریں. دیکھیں ہم میڈیا ٹرائل تو ہم کرتے ہیں ہر رات, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو ان کو سزا مل جاتی ہے ہر دن میچ کے بعد, اننگز کے بعد. تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اگر ہم کریں تو وہ ڈبل جیبرٹی آ جاتی ہے کہ بہت زیادہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. تو بالکل صحیح بات ہے یار. کرکٹ تو ہم دیکھتے ہیں, بس انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہو تو دیکھ لیتا ہوں میں, لیکن وہ بھی اس وقت سے دیکھنا چھوڑ دیا جب سے وہ پاکستان نے اتنا پھسڈی قسم کی پرفارمنس شو کرنا شروع کی. وہ میچ بھی میں نے دیکھنے چھوڑ دیے. پہلے میں انڈیا پاکستان کا دیکھ لیتا تھا میچ, تھوڑا سا, اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا آپ اعتماد کریں اور تھوڑا سا اس میں رکھیں آپ پلیز. یار آپ ذرا, میڈیا نے نیا ٹرم ایجاد کیا, تو چل میں آیا. چلیں ایک بات آپ پہلے آف ایئر کہہ رہے تھے, اور یہ میں ایک دفعہ ایک لیکچر دیکھ رہا تھا کیرن آرمسٹرانگ کے بارے میں. وہ ان کا لیکچر تھا, اور وہ جنرلی ریلیجن, اسلام, کرسچینٹی کے متعلق, تو اس نے یہ ایک بات کہی تھی کہ یورپ میں لادینیت نہیں ہے, وہ اب فٹ بال کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ جو ہمارے سپورٹرز ہیں وہ ایک آلموسٹ دینی ایمفیسس آ جاتا ہے کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوا. اور میرے خیال میں ہمیں بس دیکھنا ہے کہ یہ ایک گیم ہے, اور کبھی اونج کبھی نیچ. خیر, میں آخر میں یہ بات کروں گا, جی ایک شخص صرف انڈیا پاکستان دیکھتے ہیں, آپ 1999 کے بعد سے ایک دل میں وہ آ گئی, لیکن مصباح الحق صاحب, ہم نے پچھلے 3 کرکٹ سیگمنٹس میں بھی عمر صاحب سے میرا کچھ رہا ہے, تینوں بار مصباح الحق کی عظمت کا ہم نے اظہار کیا ہے, اور اس بار بھی پھر سے مصباح الحق کی عظمت کی بات کریں گے. اس نوٹ پہ ذرا چھوڑ دیں ہم کہ وہ جو 2010 کے بعد سے
جو وہ ایک واپس اس کرکٹ ٹیم کو لائے ویسے 2016 تک. وہ سمپٹومیٹک ہے ایک پرابلم کا پاکستان کا. جو آدمی سال بسال کوشش کریں, شوئیاں نہ ماریں, وہ نہ کریں, وہ پاپولر نہیں ہو دیکھیں عمر سکتا. صاحب, فصیح صاحب طے پہ پہنچ گئے ہیں کہ مصباح الحق کا جو ڈی این اے ہے, جو ایسنس تھا مصباح الحق کی لیڈرشپ کا, کی قیادت کا, وہ آپ نے اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ شاید آفریدی صاحب کے چھکے چوکے جب ان سے آپ نجات ہی پائیں گے تو مصباح کی قیادت کو تسلیم کریں گے. نہیں, عمر صاحب کلوزٹ آفریدی فین. خیر, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک مجھے, عمر فاروق اور فصیح زکا کو اجازت دیں اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. خدا حافظ.